جس کو بھی قربانی کی توفیق اللہ نے دی ہے کنجوسی نہ کرے. قربانی میں پیسے کی قربان کیے ہوئے واپس آتے ہیں اور کئی گنا بڑھ کر آتے ہیں. پچھلے سال جس نے قربانی دی تھی تو اس سال اس کی قربانی کی توفیق بڑھے گی. اگر اس نے کوئی غلطی نہیں کی ہے جان بوجھ کر تو خام خواہ وہ مقروض نہیں ہو سکتا. اس لیے قربانی دینے میں کنجوسی نہ کریں. ضرور قربانی کے حصے میں شامل ہوں، قربانیاں دیں جس طرح بھی ممکن ہو. اور جانور خریدتے وقت بہت زیادہ اس بات کا خیال کریں. آپ جتنے استاد بن کے جاتے ہیں وہ آپ کے بڑے استاد ہوتے ہیں جو بیچنے والے ہوتے ہیں. انہوں نے آج کل بڑے فن نکال لی. قوم نے کہا ہم نے بغیر سینگ کے جانور لینا ہے، کنوارا جانور، تو انہوں نے سینگ کاٹ کے آپریشن کر دیے. اب جانوروں کے آپریشن ہوئے آ رہے ہیں. لوگوں نے دانت دیکھ کر اس کے سال نکالنا شروع کیے تو انہوں نے نقلی دانت لگانا شروع کر دیے. تو بہت اس معاملے میں احتیاط کرنی چاہیے. ہوتا کیا ہے کہ انسان اپنی پسند، اپنی بے وقوفی، اپنی جہالت اور اپنے رواج پورے کر کے پھر جب پھنس جاتا ہے تو کہتا ہے کوئی نہیں اللہ قبول کرے گا یار. تو آپ پہلے ہی ذرا قدم پھونک کر اور اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق کریں. جانور کو چیک کریں، اس کا رنگ روپ بعد میں دیکھیں. اسے خریدتے وقت اس کے اپنے بچوں اور فیملی کو بعد میں دکھائیں. پہلے اس کی اسلام کی جو شرائط ہے وہ دیکھیں. اس کی عمر پوری ہے، چل پھر سکتا ہے، کوئی عیب نقص نہیں ہے. بعد میں رنگ و روپ دیکھتے رہیے، گوشت دیکھتے رہیے، بوٹیاں دیکھتے رہیے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. بے شک جو جانور تھوڑا کمزور ہے لیکن اس میں شرائط پوری پائی جا رہی ہے تو اس کی قربانی ہوگی. اور بہت صحت مند ہے، خوبصورت ہے، اس میں شرائط نہیں پائی جا رہی تو آپ کی قربانی نہیں ہوگی. بوٹیاں گول ضرور مل جائیں گی. تو صرف بوٹیاں ہی گول نہیں ملیں گی، آپ کا دین بھی گول ہو جائے گا. اس چیز سے بہت بچنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے یہ جو حکم دیا ہے، شرائط رکھی ہیں، یہ کسی حکمت کے تحت ہے. اور شکر ادا کریں کہ یہ بہت آسان ہے. آپ کو یاد نہیں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم ایک گائے خریدنے نکلی تھی تو اللہ نے کتنی شرائط رکھی. ایسی گائے ہو جس نے ابھی ہل جوتے نہ ہو، بچھیا ہو، کوئی کام نہ کیا ہو، بچے نہ پیدا کیے ہو. وہ ڈھونڈتے رہے. پھر انہوں نے کہا اس کا رنگ پیلا ہو. اب پیلے رنگ کی گائے آپ نے شاید زندگی میں نہیں دیکھی ہو، بالکل پیلا چمکتا ہوا. تسر الناظرین، دیکھے آدمی دیکھتے ہی رہ جائے، ایسا اس کا رنگ ہونا چاہیے. تو اتنی شرائط رکھی کہ روئے زمین پر اس وقت وہ صرف ایک گائے تھی. تو ساری قوم ڈھونڈتی رہی. اس عمر کی ہو، اس کام کی ہو، ایسی ہو، پھر رنگ بھی اس کا ایسا ہو. جب وہ مل گئی تو اس سے جب خریدنے لگے کہ بھائی کتنے کی ہے، تو اس نے کہا کہ اسے لے جاؤ، ذبح کرو اور اس کی کھال اتار کے سونے سے بھر کے دے دو، یہ قیمت ہے اس کی. اب ساری قوم پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس کہ یہ کیا کریں گی. پہلے گائے مل نہیں رہی تھی، اب ملی ہے شرائط کے مطابق، تو اب اس کے اندر اتنا خرچہ ہے. تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ نے حکم دیا ہے، تم پر فرض ہے، سارا مال نکالو، سونا جمع کراؤ اور اس کو خریدو. آخر انہوں نے وہ ساری دولت دے کر خریدی. تو یہ اس امت پر سرکار کے صدقے مہربانی نہیں. نہ رنگ کی شرط ہے، نہ اس کے قد و کاٹ کی شرط ہے، صرف اتنی ہے کہ وہ عیب دار نہ ہو اور عمر پوری ہو. تو کیا اتنا بھی پورا نہیں کر سکتے؟ تو پھر یہ دیکھ لیں کہ اللہ کے رسول نے بشارت بھی کتنی بڑی سنائی. حضور نے فرمایا جن جانوروں کو تم اللہ کے نام پر ذبح کر رہے ہو یہ کل قیامت کو سواریاں بنا کر لائے جائیں گے، ان پر سوار ہو کر تم پل صراط سے گزر جاؤ گے. یہ کسی اور امت کے لیے نہیں تھا، یہ اسی امت کے لیے اعزاز ہے. اللہ کا واسطہ ہے
میرے دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، ماؤں، بہنوں، سامعین، مجھے پتہ نہیں کہ میری زندگی رہے اور پھر یہ بات کر سکوں کہ نہیں، موت کے وقت کا پتہ نہیں، لیکن آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ پائے، کلیجی، پھیپھڑے، گول بوٹی، ران اس چکر میں نہ پڑیں، سارا سال اس چکر میں رہیں، ان دنوں میں اللہ کے نام پر بانٹنے کا شوق پیدا کریں، اور کبھی قربانی میں پائے بھی بانٹ دیا کرو، کبھی قربانی میں کلیجی بھی بانٹ دیا کرو، کسی قربانی میں کوئی ران بھی کسی غریب کو بانٹ دو، اس کو بھی کھانا آتی۔ زندگیاں گزر گئی قربانی کرتے ہوئے، یہ 4 چیزیں ہمارے گھر آئیں گی، باقی لوگوں کو بانٹے، کبھی یہ بھی بانٹو۔ کیا یہ خدا کے نام کا نہیں ہے؟ اپنی زندگی میں کوئی ایک ایسا بھی موقع لائیں کہ آپ بانٹتے جائیں، بانٹتے جائیں، بانٹتے جائیں اور سب ختم ہو جائے، اور شکر ادا کریں کہ آج مالک نے سارا قبول کر لیا۔ الحمدللہ، الحمدللہ، الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ قرآن نے صاف اعلان کیا کہ تمہاری قربانیوں کا گوشت، کھال، خون، اس کے پائے، کلیجی، پھیپھڑے، کوئی شے تمہارے رب کے پاس نہیں پہنچتی ہے۔ تمہارے رب کے پاس اگر تمہاری قربانی کا کچھ پہنچتا ہے تو صرف ایک چیز، اور وہ کیا ہے؟ دل کا جذبہ، پاک نیت، بانٹنے کا شوق، اور سارا کچھ دے کر شکر، یہ تمہارے رب کے پاس پہنچتا۔ ہمارے معاشرے میں کتنی بے وقوفی ہے، جو چیز اللہ کے ہاں پہنچنی ہے وہ ہم رکھ ہی نہیں رہے، اس کو ذہن میں نہیں لا رہے، اور جو چیزیں نہیں پہنچنی ہیں اسے ہم سمجھتے ہیں کہ یہی قربانی۔ اللہ تعالیٰ ہدایت دے، ہدایت پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، مبارک اوقات ہم سب کا مقدر بنائے، آمین، اللہم آمین۔